اس کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن تھا۔ وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا۔ وہ ملحد ہو گیا تھا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، بلکہ پورے بر اعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچرز دیتا پھرتا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی، جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پر شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے آپ اس ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مگر یہی اہم ترین ہسپتال اور اس کی بہترین سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس، لاچار، سر جھکائے کھڑی تھیں۔ یہ سال تھا 1990 کا، جب اس کے گھر میں اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا، کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا، اور وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک گن میٹل بلو پیدا ہوئی تھی۔ بقول ڈاکٹر صاحب میں خود ڈاکٹر تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا، کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پھاڑ کر کے آرٹری کی گرافٹنگ کر کے اسے تبدیل کیا جائے۔ مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب ہو بھی جائے تو بھی سال 2 سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کے میری بیٹی اس دنیا میں آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی، میں بطور باپ تو اس کو چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی، جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحقہ کمرہ استغاثہ یا پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ سٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے، جب تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ صرف ایک سائیکولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پہ بن گئی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا اسے ہر قیمت پہ حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا پھر اثر و رسوخ سے۔ نا اور ناممکن جیسے الفاظ تو میری زندگی کی ڈکشنری میں کہیں تھے ہی نہیں، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات اور وسائل کچھ کر سکتے تھے، اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں نے آج تک تیرے وجود کا منکر رہا ہوں، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو میری مدد کر۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب اگر میری بچی کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس کے اس فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے اس بچی کو تخلیق فرمایا ہے۔ اے خالق، میں صدقے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست کر دے تو میں سارے مذاہب کو سٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا، اور ساری زندگی میں تیرا غلام بن کے رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدق نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون اور اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب ضرورت نہیں، خون کا دورانیہ درست ہو گیا ہے۔ اور اس دوران خون کے درست ہونے کی جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے، اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جھٹ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو بڑا مثبت تھا۔ کسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا،
میری پہلی بیٹی کرسٹینیا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو میری دوسری بیٹی کے اس ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تو مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا، بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتابیں پڑھیں۔ ان کے علماء سے میرے مذاکرے ہو گئے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ شاید مجھے اسلام سے بڑی نفرت تھی، اس لیے اسے سب سے آخر میں رکھا تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار پوچھا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے۔ پھر قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا بطور استاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ہوا ہوں۔ جب تک اس دنیا میں اجتہاد فکر کی بنیاد ہوگی، جب تک معیار عقل و نظر لگتے رہیں گے، میرے رسول کی خاک پا تک اس دنیا کی کوئی ذہانت نہ پہنچ سکے گی۔